عبادت سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے اصل بات کہ جہاں پر پانی مرتا ہے، ہمارا جو زوال ہوا ہے اور اس محلال ہمارے دینی تصورات محدود بھی ہو گئے، اور میں ایک اور لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ تصورات لمیٹڈ ہو گئے، محدود، ایک یہ کہ پرورٹڈ ہیں، مسخ ہو گئے۔ وہ کیا ہے؟ عبادت کو صرف چند مراسم عبودیت تک محدود سمجھ لیا گیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اور پرورشن اس میں کیا؟ یہ تو ہے لمیٹیشن، محدودیت۔ پرورشن کیا ہے؟ کہ یہ کرتے رہو پھر جو چاہو کرو۔ اگر نماز تم نے پڑھ لی ہے، روزہ تم نے رکھ لیا ہے، اور تم نے زکوٰۃ دے دی ہے، تم نے حج کر لیا ہے، تو بس باقی زندگی میں معذرتیں ہیں، عذر ہیں، بہانے ہیں، طرح طرح کی جو ہیں انسان نے اپنے لیے تعویلات اور اپنے لیے ریشنلائزیشنز جو ہے اختیار کر لی ہیں۔ یہ پرورشن کہلائے گا کہ انسان عبادت کے اندر نماز میں تو بہت ہی سنجیدہ ہے، بہت ہی اس کے بارے میں سیریس ہے۔ ذرا سا اختلاف ہو جائے کہ رفع یدین کسی نے کر لیا تو معلوم ہوا پتہ نہیں قیامت آ گئی، یہ کون ہے، کون ہماری مسجد میں گھس گیا ہے۔ نماز کے بارے میں اتنے سینسٹیو، باقی سود خوری بھی ہو رہی ہے اور ہر طرح کا حرام کاروبار بھی چل رہا ہے، اور وہاں کوئی فکر نہیں انسان کو کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ پرورشن ہے۔ تو یہ دو الفاظ نوٹ کیجئے کہ عبادت کے تصور میں ہمارے ہاں ایک طرف لمیٹیشن آ گئی کہ صرف چند مراسم عبودیت کو، جن کو عبادات کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ عبادت کے تصور کو ان عبادات تک محدود کر دینا، یہ ہے اس کی تحدید، لمیٹیشن۔ اور پھر یہ کہ اس کے اوپر تو اتنا زور، اس پر اتنی توجہ، اس میں اتنی سنجیدگی، اس کے بارے میں اتنی حساسیت کہ ذرا سا فرق و تفاوت جو ہے وہ بھی گوارا نہیں۔ گنتی کر کے 17 رکعتیں جو ہے وہ عشاء کی پڑھی جا رہی ہیں، اس میں وہ نوافل بھی جو ہے اتنے ہی اہم ہیں جتنے کہ فرائض ہیں، لیکن دوسری طرف دین کے بڑے بڑے احکام، حضرت مسیح علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ یہ ہے در حقیقت پرورشن، یہ ہے دین کے تصور کا بس ہو جانا۔ اس میں اب تیسری بات آئے گی کہ پھر صحیح تصور کیا ہے۔ عبادت کا لفظ بنا ہے عبد سے، عبد کے معنی غلام، بندہ، سلیو، بانڈز مین۔ یہ جو الفاظ انگریزی کے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح ان کے حوالے سے سمجھیں۔ بانڈز مین، سلیو، عبد، غلام، یہ در حقیقت ہم تن کسی کی ملکیت اپنے آپ کو سمجھنا، ملکیت، اور اس کے ہر حکم کو اپنے لیے واجب الاطاعت سمجھنا، اور یہ ہم تن ہو، ہم وقت ہو۔ ملازم کے تصور کو ذہن سے نکال دیجئے، وہ آپ کی اطاعت کرے گا چند گھنٹے، 8 گھنٹے کام کیا، آپ جو کام کروائیں گے وہ کر لے گا، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے رکھا ہے اگر اس کو کھانا پکانے کے لیے تو اس سے آپ اپنا کموڈ صاف نہیں کرا سکتے، وہ صاف کہہ دے گا کہ جناب میری ملازمت اس کام کے لیے، اس کام کے لیے نہیں۔ لیکن غلام جو ہے اس کا یہ تصور نہیں، وہ کسی شے کو نہ نہیں کر سکتا، وہ تو مملوک ہے، وہ ملکیت ہے، وہ تو گویا کہ ہر حکم جو ہے اس کے لیے واجب الاذعان، واجب الاطاعت ہے۔ تو غلامی کے اس تصور کو سامنے رکھیے، عبد، اور عبادت کے معنی ہوں گے بندگی، غلامی۔ تو ابھی میں نے شعر بھی آپ کو سنایا، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ البتہ یہ کہ اس میں ایک چیز کا اور اضافہ ہے، الحمدللہ کہ یہ تصور اس زمانے میں بعض مفکرین اور جو بھی دین کے خادم ہیں ان کی مساعی کے نتیجے میں یہ تصور تو اب عام ہو گیا ہے، چاہے لوگ عملاً اختیار نہ کریں، لیکن کافی بڑی تعداد اب ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی ہے، مڈل کلاس کے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کے معنی صرف یہ مراسم عبودیت نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں اطاعت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور شے ہے کہ جو اپنی اہمیت کے اعتبار سے اس سے بھی زائد ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اطاعت اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کی جا رہی ہے۔ اگر وہ محبت کا ایلیمنٹ نہیں ہے، ایک مجبوری کی اطاعت ہے، تو بھی اطاعت کا حق تو ادا ہو گیا، اسے عبادت نہیں کہیں گے۔ اطاعت اور عبادت میں فرق یہی ہے کہ اطاعت تو مجبوراً بھی کرنی پڑ جاتی ہے، غلامی تو مسلط ہو جاتی ہے انسان پر۔ کسی کو خرید کر بھی، کسی کو ڈاکو جو ہے پکڑ کر اور بیچ دیتے تھے، وہ غلام ہو جاتا تھا، وہ اس کی اختیاری غلامی نہیں تھی۔ انگریز نے ہم پر آ کر حکومت جمالی اپنی ہمیں شکستیں دی، اور یہ ہماری اختیاری نہیں تھی غلامی بلکہ جبری تھی۔ جبکہ اللہ کی وہ غلامی جو درکار ہے وہ یہ ہے کہ خود انسان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ اتنا قوی ہو جائے کہ وہ خود اپنے آپ کو اللہ کے قدموں میں لا کر ڈال دے، بچھا دے۔
تو یہ در حقیقت روح عبادت ہے محبت خدا بندی، اور جسد عبادت ہے اطاعت خدا بندی۔ ان دو چیزوں کو نوٹ کر لیجئے۔ جیسے ہمارا یہ جسم ہے اور اس میں روح ہے، یا روح کی جگہ جان اب یہاں لفظ استعمال کر لیجئے، جسم اور جان۔ تو جسم جو ہے وہ تو بالکل بیکار ہے، جیسے جان نکل جائے گی آپ اس کو اٹھا کے جلد از جلد جو ہے وہ زمین کے حوالے کریں گے، اصل شے تو وہ جان ہے جو اس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے لیکن یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جان نظر نہیں آتی، نظر تو یہی جسم آتا ہے، 2 من کا 2.5 من کا وہ جسم جو ہے وہی نظر آئے گا، وہ جان بیچاری کتنے ماشے کی ہے کتنے رتی کی ہے پتہ ہی نہیں کسی کو۔ اس پہلو سے یہی نسبت بالکل صحیح ہے تناسب اور نسبت کے اعتبار سے کہ اصل جسد عبادت جو ہے وہ ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اطاعت کلی ہمہ وقتی بلا چون و چرا۔ لیکن اس کی روح، اس کی جان کیا ہے؟ وہ ہے محبت خدا۔ اگر یہ محبت نہیں ہے، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب، یہ محبت جو ہے در حقیقت روح عبادت ہے۔ اسی کو حافظ ابن قیم اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ نے اس کو ڈیفائن کیا ہے بہت خوبصورتی کے ساتھ۔ میری ایک کتاب تھی جو بہت عرصے سے اب نہیں چھپ رہی ہے، مطالبات دین، 3 تقریریں اس میں شامل ہوتی تھی، ان میں پہلا جو ہے اسی موضوع پر ہے، اس میں میں نے وہ سارے حوالے دیے ہوئے ہیں کہ امام ابن تیمیہ بھی فرماتے ہیں کہ عبادت مجموعہ ہے 2 چیزوں کا، اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت۔ اور ان کے شاگرد رشید ہیں حافظ ابن قیم، انہوں نے تو یوں سمجھیے کہ اس مضمون کو اپنے کلائمیکس پر پہنچا دیا، العبادت تجمع اصلین، عبادت 2 بنیادوں کو جمع کرتی ہے، 2 چیزیں ہیں کہ جن کو جمع کرنے سے عبادت وجود میں آتی ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، اس کے سامنے عاجزی، تذلل، خضوع، جھک جانا ہی نہیں بچھ جانا، یہ اس کے لیے صحیح محاورہ ہوگا۔ تو غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، یہ 2 چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو عبادت کا حق جو ہے وہ ادا ہوگا۔ اس میں تھوڑی سی بات اور عرض کر دوں کیونکہ نظر آ گیا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بہت ہی اس کے راستے میں موانع ہیں، رکاوٹیں ہیں، کون اس پوری ڈیفینیشن کے مطابق کون دعویٰ کر سکے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ چمی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ رہا۔ تو اس کے لیے ذرا حوصلہ افزائی کے لیے عرض کر دوں کہ یہ اسی لیے قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی ہے، جس شخص نے یہ طے کر لیا ہو کہ مجھے اللہ کا بندہ بن کر رہنا ہے، وہ اللہ ہی سے مدد طلب کرتا رہے، اس کی مدد اور توفیق کے بغیر اپنے اس ارادے پر پورا نہیں اتر سکے گا۔ یہی مضمون ہے سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو دونوں چیزوں کا باہمی ربط ہے، اے رب ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہیں گے، تیری مدد کے بغیر، تیری استعانت، تیری اعانت کے بغیر، تیری توفیق اور تیسیر کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ مزید اس میں اور دلجوئی کی ہے اور اطمینان دلایا ہے۔ کسی وقت جذبات کی رو میں آ کر آدمی بہہ گیا، کسی وقت ماحول کا اثر اتنا پڑ گیا کہ آدمی جو ہے وہ کہیں گم ہو گیا اور اس گمشدگی میں اس سے کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، تو ان دونوں حالتوں کے اندر فوراً توبہ کرے گا تو گویا کہ جو خطا ہوئی ہے وہ ایسے ہو جائے گی جیسے ہوئی ہی نہیں تھی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ ہاں ڈیرا لگا لو گے، اسی پر جم جاؤ گے، مستقل طور پر معصیت کو اختیار کر لو گے تو پھر یوں سمجھیے کہ جیسے دیمک چٹ کر جاتی ہے اندر ہی اندر چوکھٹ کو، اوپر ایک ونیئر رہ جاتا ہے، بس وہ اندر ہی اندر سب کچھ چٹ ہو جائے گا، چاہے اوپر سے آپ کو نظر آ رہا ہو کہ میرا دین بھی سالم ہے اور ایمان بھی سالم ہے، کچھ نہیں رہے گا اندر، اگر یہ کسی معصیت پر ڈیرا مستقل طور پر لگا۔